السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ درود پاک مسلمانوں کے لیے بے پناہ فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ وہ پاکیزہ عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے جو اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، اور بطور انسان ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم درود پاک پڑھ کر وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ پاک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مگر ہم میں سے اکثر لوگ اس میریکل پوائنٹ تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو میں نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ درود پاک کے سائنٹیفکلی طور پر جمع کیے ہیں، تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ جہاں آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہم اتنی بار درود پاک کو پڑھتے ہیں مگر معجزہ کیوں نہیں ہوتا؟ دوستو، سائنس کہتی ہے کہ پانی 99 ڈگری سیلسیس تک صرف گرم پانی ہوتا ہے، مگر جیسے ہی وہ 100 ڈگری کو چھوتا ہے وہ اسٹیم یعنی بھاپ بن جاتا ہے obviously، اور اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ پوری ٹرین کے انجن کو کھینچ لیں۔ آج اسلامک نیریٹر میں آپ کو وہ روحانی بوائلنگ پوائنٹ بتانے والی ہوں جہاں پہنچ کر درود پاک صرف ایک عبادت نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسا کانسٹنٹ فورس بن جاتا ہے جو آپ کی قسمت کے لکیروں کو دوبارہ لکھ دیتا ہے۔ آج ہم صرف جذباتی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ ساؤنڈ فریکوینسی اور برین سچویشن کہ وہ سائنسی حقائق دیکھیں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک مخصوص گنتی پر پہنچتے ہی انسانی دماغ محتاجی کے موڈ سے نکل کر ایبیڈنس یعنی بے پناہ رزق کے موڈ میں کیسے چلا جاتا ہے۔ آج ہم یہ جاننے والے ہیں کہ وہ کون سی گنتی ہے جو آپ کے نصیب کا تالا ہمیشہ کے لیے کھول دے گی۔ یہ 100 ڈگری والا بوائلنگ پوائنٹ صرف پانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات کا ایک اصول ہے جسے سائنس بایولوجیکل تھراپسٹ ہولڈ کہتی ہے۔ جب تک کوئی چیز اپنی مخصوص حد کو پار نہیں کرتی وہ اپنا روپ نہیں بدلتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا درود پاک کا بھی کوئی مخصوص نمبر ہوتا ہے جو ہماری قسمت کو کا سوئچ آن کرتا ہے؟ ہمارا دماغ بلکہ ایک گھنے جنگل کی طرح ہے۔ جب ایک بار درود پڑھتے ہیں تو دماغ کا ایک کچا راستہ بنتا ہے، مگر جب آپ ایک مخصوص گنتی پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 100 کی گنتی یہ دماغ میں فوکس کا سوئچ آن کرتی ہے۔ 300 کی گنتی یہ ہمارے سب کانشیس دماغ میں موجود کو توڑنا شروع کرتی ہے۔ 1000 کی گنتی یہ وہ حد ہے جہاں دماغ کا پرانا محتاجی والا پیٹرن ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور کشادگی کا نیا پیٹرن ہمیشہ کے لیے فزیکلی پرنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ گنتی صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ دراصل آپ کے دماغ کو سیچوریٹ یعنی سرشار کرنے کا پروسیس ہے۔ جب درود کی فریکوینسی آپ کے دماغ کے ہر سیل میں رچ بس جاتی ہے تو پھر معجزہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ معجزہ آپ کی فطرت بن جاتا ہے۔ دوستو، دماغ کے نیورل پاتھ ویز اور بوائلنگ پوائنٹ کی یہ سائنس تو ہم آج سمجھ رہے ہیں، مگر 1400 سال پہلے ایک عظیم صحابی نے مدینے کی پرسکون گلیوں میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا تھا۔ وہ سوال جسے سن کر کائنات کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھ گیا۔ مسجد نبی کا پرنور ماحول ہے۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قرآن کے بہت بڑے قاری اور علم والے صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک ایسا سوال کرتے ہیں جو ہر پریشان انسان کا آج ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعاؤں کا بہت سا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں
آپ پر درود میں اپنی دعاؤں کا ایک چوتھائی حصہ درود کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر تھوڑا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ٹائم کی بات کر رہے تھے وہ۔ حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا تو پھر آدھا وقت درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر تھوڑا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ آخری مرتبہ حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی جو ہمارے میریکل تھریشول کی بنیاد ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنی پوری دعا تمام وقت صرف آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو آج کے ٹائٹل کا سب سے بڑا دفاع ہے، اگر تم ایسا کر لو تو تمہارے سارے غم ختم کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، انسان کب محتاج ہوتا ہے؟ جب وہ غموں، فکر اور انزائٹی میں گھرا ہوتا ہے۔ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے ہموم کا، جس کا مطلب ہے وہ پریشانی جو انسان کو اندر سے کھاتی ہے، چاہے وہ قرض ہو، غربت ہو یا لوگوں کی محتاجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کو بڑھانے کا اس لیے کہا کیونکہ جب درود آپ کے وقت پر حاوی ہو جاتا ہے تو آسمان سے کفایت نازل ہوتی ہے۔ بے شک پھر اللہ آپ کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے، اور جس کام کا ذمہ اللہ لے لے اس کی محتاجی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا یہ حتمی جواب دراصل کائنات کے ایک مخصوص قانون پر مبنی ہے۔ سائنس کی زبان میں ہم اسے دا پاور آف کمپاؤنڈنگ اور انرجی کہتے ہیں، ایکومولیٹڈ انرجی کہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہوا میں نظر نہیں آتی مگر آپ کی قسمت کو میگنیٹ یعنی مقناطیسی بنا دیتی ہے۔ آپ نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا نام تو سنا ہوگا، جہاں پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے اور وقت کے ساتھ بہت بڑا بن جاتا ہے، مگر کیا آپ نے کبھی اسپریچول کمپاؤنڈنگ کے بارے میں سوچا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ انسانی جسم صرف گوشت اور پوست کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر سیل ایک مخصوص فریکوینسی پر وائبریٹ کرتا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اپنے گرد ایک لائٹ فولٹن یعنی روشنی کا ذرہ پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ روشنی گھنی ہونے لگتی ہے۔ جب آپ 1000 کی گنتی پار کر لیتے ہیں تو یہ ایک الیکٹرو میگنیٹنگ اورا بن جاتا ہے جو اتنا ڈینس اور طاقتور ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کی حدوں کو پار کر کے کائنات میں پھیلنے لگتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم ریسیور موڈ میں ہوتے ہیں، ہم دنیا سے، لوگوں سے اور اسباب سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ محتاجی کی حالت ہے کیونکہ ہم اندر سے خالی ہیں۔ جب آپ درود کی گنتی کو بڑھاتے ہیں جیسے 313 یا 1000 سے اوپر تو آپ کا انرجی لیول سیچوریٹ یعنی بھر جاتا ہے۔ آپ کا جسم اتنی توانائی جمع کر لیتا ہے کہ آپ ریسیور سے ٹرانسمیٹر بن جاتے ہیں۔ جب آپ ٹرانسمیٹر بن جاتے ہیں تو آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کوانٹم فزکس کا قانون ہے کہ ہائی فریکوینسی ہمیشہ لو فریکوینسی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ رزق، کامیابی اور سکون یہ سب لو فریکوینسی چیزیں ہیں۔ جب آپ کا اورا درود کی برکت سے ہائی فریکوینسی پر سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود آپ کی طرف کھینچ کر آتی ہیں۔ لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، راستے خود بخود کھلتے ہیں اور محتاجی ایسے غائب ہوتی ہے جیسے سورج کے آگے اندھیرا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں معجزات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بے شک درود پاک بہت پاورفل عبادت ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اپنے پر لازم کر لے۔ تو میں آپ سب سے یہی ہمبلی ریکویسٹ کروں گی کہ درود شریف کو ضرور لازم کریں۔ اتنا ٹائم تو ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کی بے پناہ فضیلتیں اور برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔
تو ضرور اس پہ غور و فکر کیجیے گا، جو پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں سائنٹیفکلی، کہ ہماری باڈی میں اس کا کتنا پازیٹیو جو ہے رزلٹ آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ جزاک اللہ۔